صاحب پارٹی کے ہمارے سینئر رہنما موجود ہیں. ہمارے ٹھٹھہ ضلع کے صدر ہیں رئیس ارسلان خان بروہی صاحب, اور اس کے بعد ہمیں راستے میں ابھی جوائن کریں گے شیخ الحدیث مولانا ضیاء الدین صاحب اور علماء کرام ہیں. انہوں نے بھی اب بات کرنی ہے تو میں ان کا سٹارٹ کر لوں پہلے بات کو. میں دیکھیے, آج مولانا صاحب اسرائیل نامنظور کوئی ریلی نکالنا چاہ رہے ہیں. فضل الرحمان صاحب اسرائیل نامنظور. تو پہلے میں چاہوں گا کہ فضل الرحمان صاحب یہ بیان فرمائیں کہ بھائی اسرائیل کو منظور کون کر رہا ہے, کون منظور کر رہا ہے, کیسے منظور کر رہا ہے, کس نے ان کو کہہ دیا کہ منظور کر رہا ہے. جب آپ کا منجن نہیں بکا, جو منجن آپ بیچنا چاہ رہے تھے کہ جی استعفے دے دو, پھر آپ نے فرمایا تھا کہ جی اگر آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس حکومت کو اٹھا کے باہر پھینک دے, اگر ایسا نہیں کرتی تو فوج کے نچلے رینکس ہیں وہ اپنی قیادت کے خلاف بغاوت کر دے. مطلب آپ نے فوج کے اندر بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی, کچھ نہیں ہوئی اور مضبوط کٹھے ہو گئے. آپ نے استعفوں کی بات کی, آپ نے مختلف ڈیٹس دیں, آپ نے مختلف تاریخیں دیں. آپ نے ایک تاریخ دی تھی 31 جن, پہلے آپ نے تو کہا تھا جی پچھلے سال کے جی مارچ میں چلے جائیں گے, مجھ سے وعدہ ہو گیا, پتہ نہیں کہاں سے وعدہ ہوا تھا. اس دفعہ آپ نے ستمبر میں تحریک شروع ہوئی اور آپ نے دسمبر کا پہلے کہا دسمبر میں چلے جائیں گے. اس کے بعد آپ نے 31 جنوری کی ڈیٹ دی تھی کہ 31 جنوری کو ہم لانگ مارچ کا اعلان کریں گے. اب 31 کا دو روز پہلے انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے بھی آپ نے دیکھا کہ ان کے غبارے سے ہوا نکل گئی اور الیکشن کمیشن کے سامنے عوام نے ان کو رد کر دیا. ان کا نیریٹو نہیں بکا, اور ہوا یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کے سامنے ایک روڈ کے اوپر آیا اور روڈ بھی بھر نہیں سکی. تو ان کو پی ڈی ایم کی تحریک انا للہ و انا الیہ راجعون فارغ ہو چکی ہے, چونکہ اس ملک میں کسی ملک دشمن عناصر کو کبھی کامیابی نہیں ملی ہے, اور جس نے اس ملک کے خلاف کچھ بھی کیا ہے, ہم نے دیکھا کہ 1971 میں جس نے کیا اس کا حشر جو ہوا آپ نے دیکھ لیا. اس کے بعد اس ملک کے خلاف جس نے اس ملک کی جڑیں کمزور کرنا چاہیے اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا ہے. تو اس کے بعد پرسوں مختلف ڈیٹس دے رہے تھے. 31 جنوری کی ڈیٹ ہوتے ہوتے پرسوں انہوں نے ساری کوئی 16 فروری پتہ نہیں کب تک کی, 27 فروری تک کے جلسے اپنے بتا دیے. اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ مولانا صاحب جو اسلام آباد مارچ کی ڈیٹ دینا چاہ رہے ہیں شاید وہ 31 فروری ہو, جو ساری زندگی کبھی نہیں آئے گی. مولانا صاحب اب جو ان کی دھرنے کی ڈیٹ ہے, مولانا صاحب شرما گئے بتاتے ہوئے, پوری تہذیب بتائی کہ اس ڈیٹ کو یہاں, اس کو یہاں, اس کو یہاں, اس کو یہاں. تو لگتا ہے وہ 31 فروری 2021 ہے جس نے آنا کبھی نہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں مولانا صاحب آئیے, آپ آئیے. ہم نے کہا تھا نا کہ ہم آپ کو کنٹینر دیں گے, ہم آپ کو بریانی دیں گے, ہم آپ کو حلوہ بھی دیں گے, اور یہاں سے وہاں تک پہنچنے کا ڈیزل بھی دیں گے. آئیے, جب آپ نے دھرنا لے کر آنا ہے, آپ کے ساتھ کوئی آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے. اور میں کہنا چاہتا ہوں مولانا صاحب, آپ تو ان لوگوں کی گود میں بیٹھے ہیں, یا آپ کو کسی کو آپ نے اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے. وہ لوگ آپ کی دو چیزوں پہ سیاست ہے. آپ مذہبی جو ابھارتے ہیں جذبات, اس کے دو مین پوائنٹس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ختم نبوت, دوسرا ہوتا ہے اسرائیل کو قبول کرنا. مولانا صاحب, ختم نبوت پر پاکستان کی تاریخ میں, پارلیمنٹ کی ہسٹری میں سب سے بڑا حملہ جو تھا وہ 2017 میں آپ کے جو ساتھ آج کل آپ کی ماشاءاللہ ساتھ ہی ہوتی ہیں مریم نواز صاحبہ, ان کے والد صاحب کے دور میں, نواز شریف کے دور میں 2017 میں پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کر کے 2 شقیں منظور ختم کرائی گئی تھیں, جس میں کہ ختم نبوت کا جو ہمارے آئین میں قانون میں جو اس کا ہے, آپ نے حلف سے ختم نبوت کے شقوں کو ختم کرایا تھا. اور قومی اسمبلی میں آپ کے ممبران نے اس کو ووٹ کیا تھا, سینٹ میں آپ کے ممبران نے ووٹ کیا تھا. اور مجاہد شیخ رشید احمد جو آج ہمارے وزیر داخلہ ہیں, شیخ رشید احمد نے اس وقت کہا تھا کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو. مطلب آپ کا ساتھی, آپ کا جس کے لیے آپ کام کرتے ہیں, جس کے آپ ٹھیکیدار ہیں, نواز شریف کے دور حکومت میں
یہی پیپلز پارٹی اپوزیشن میں مشترکہ طور پہ انہوں نے ایک بل پاس کیا تھا، قانون سازی کی تھی، جس کے اندر ختم نبوت کی شکیں انہوں نے حلف سے ختم کر دی گئی تھی، اور اس کے اندر آپ نے ووٹ کیا تھا۔ تو آپ تو ملزم ہیں مولانا صاحب، آپ کوئی بھی لبادہ اوڑھ لیجئے، علماء کرام کے لیے سلام ہے، طلباء کرام کے لیے سلام ہے، اساتذہ کرام کے لیے سلام ہے، لیکن یہ سیاسی لبادہ اوڑھ کر جو آپ بتائیں، جواب دیں مولانا صاحب۔ آج اسرائیل نامنظور ریلی میں آج جواب دیجیے گا کہ اس ختم نبوت کو جو بل آیا تھا اس کو آپ نے مدد کیوں کی تھی؟ میں آپ سے جواب مانگ رہا ہوں، آپ دیجیے گا۔ سب سے بڑے اس کے ذمہ دار مولانا فضل الرحمان تھے۔ اور اس کے بعد میں کہنا چاہتا ہوں دوسری بات، اسرائیل کے تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں، اسرائیل کے تسلیم کرنے کی اگر بات کرتے ہیں تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ اور وہی نواز شریف علماء کرام کو بٹھا دیجئے، رستمان پلیز ان کو ذرا دے دیجیے، آ جائیے ان کو بٹھوا دیں، جاوید سیٹ کریں۔ میں کہنا چاہتا ہوں وہی نواز شریف جو آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے سربراہ ہیں، آپ کے بڑے ہیں، آپ ان کے ٹھیکیدار ہیں، مولانا اجمل قادری صاحب تسلیم کر چکے ہیں کہ انہیں اسرائیل بھیجا گیا تھا نواز شریف گورنمنٹ کی جانب سے، اور آپ آج نواز شریف کی گود کے اندر بیٹھے ہوئے۔ میں کہنا چاہتا ہوں ختم نبوت کے بل کے پاس کرنے میں آپ ذمہ دار ہیں اس کے، جو اسمبلی سے پاس ہوا تھا، اور اسرائیل کو منظور کرنے کے لیے نواز شریف نے وفود بھیجے، اور آج آپ نواز شریف کو سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کو تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ اور بات کرتے ہیں عمران خان پر، الحمدللہ اقوام متحدہ ہو، OIC ہو، وزرائے اعظم کے فورم ہو، بین الاقوامی فورم ہو، ہر جگہ عمران خان صاحب کا ایک واضح موقف رہا ہے، واضح ترین موقف رہا ہے کہ ہم قائد اعظم کے پیروکار ہیں، قائد اعظم نے جو کہہ دیا وہی ہم کہیں گے کہ جب تک فلسطینی تقسیم نہیں کرتے، مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا، اسرائیل کو ماننے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ عمران خان صاحب یہ سوچتے ہیں، عمران خان صاحب یہ برملا کہہ چکے ہیں، اعلان کر چکے ہیں، ثابت کر چکے ہیں، بتا چکے ہیں۔ تو اب آپ کو کیا مطلب، آپ ایک ایسا ماحول پیدا کرنا چاہ رہے ہیں طلباء کو میدان میں اتار کر، اساتذہ کو میدان میں اتار کر۔ ابھی ہمارے شیخ الحدیث مولانا ضیاء الدین صاحب اور دیگر علماء کرام بھی تشریف لائے ہیں، یہ بھی بتائیں گے جس انداز سے کہ کس انداز سے دین کو، مذہب کو، مدرسے کو، مسجد کو یا اپنے مذموم مقاصد، سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ چلیے اگر جمعیت علماء اسلام کے لیے بھی استعمال کرتے نا، ہمیں اعتراض نہ ہوتا۔ مولانا صاحب ان چوروں کو، ان لٹیروں کو، ان ڈاکوؤں کو جنہوں نے ملک کو لوٹا، جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی، جنہوں نے ختم نبوت پر حملہ کیا، ان کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ علماء کرام آج آ کر اپنی بات رکھیں گے سامنے کہ ایسا کیوں غلط کر رہے ہیں، کیوں نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو۔ تفصیل سے اس کے اوپر تو، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں دوبارہ، میں مولانا صاحب کہتا ہوں بتاؤ تو صحیح، اسرائیل کو کون منظور کر رہا ہے، کس نے منظور کر لیا، کس نے کہہ دیا، یہ تو بتائیں۔ مطلب اب آپ کا وہ ختم ہو گیا۔ اور دوسرا، پرسوں تقریر میں فرما رہے تھے مولانا صاحب کہ جی ہم اپنے اساتذہ کو، اپنے طلباء کو اس لیے لاتے ہیں جلسوں میں کہ وہ ذرا سیاست سے ہم آہنگ ہوں۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنے مدرسے سے بچوں کو اس لیے لاتے ہیں کہ وہ بھی ذرا زمانے کو دیکھیں۔ تو مدرسے میں جو بچے آتے ہیں یا طلباء کرام آتے ہیں، وہ تو قرآن کی تعلیم کے لیے آتے ہیں، دین کی تعلیم کے لیے آتے ہیں، حدیث کی تعلیم کے لیے آتے ہیں، قرأت سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ گھر سے لوگوں نے بھیجا کہ آئے گا اور واپس آ کر الف لام میم کی صدا بلند کرے گا گھر میں آ کر۔ یہاں تو جب بھیج رہے ہیں، وہ جلسے میں بچہ جا رہا ہے، واپسی میں کرتا ہو جائے گا میاں دے نعرے وجڑ گئے، میاں دے نعرے، اچھا لگے گا، اللہ تیر بھی جائیں، اللہ تیر بھی جائیں۔ مطلب مدرسے ٹھیک ہے، پولیٹیکل ورکر ہے، اس کو اجازت ہے، سیاسی کارکن ہے، اگر سیاست کے جلسے میں جا رہا ہے وہ جو چاہے کرے۔
آئے وہ قرآن شریف پڑھنے، سکھایا کہ اس کو بھیج دیں یہ جن اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ مولانا صاحب آپ تو کہتے تھے کہ عورت کی حکمرانی حرام ہے، یہ کیا ہو رہا تھا پرسوں، کیا ہو رہا تھا پرسوں، ویڈیو دیکھی ہوگی سب آپ نے۔ مطلب اب آپ کا مسئلہ اقتدار کے لیے ہے، اور چونکہ آپ کو ٹھیکہ مل گیا تو اب جائز ہے سب۔ ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ پہ اپنا کرم، لیکن دعوے نہ کیجئے، باتیں نہ کیجئے۔ عورت کی حکمرانی تو حرام ہے، عورت کندھے پہ کندھے رکھ کے آپ سے وہ نعرے لگوا رہی ہے تو جائز ہے، بتایا جائے اس کو، میرا خیال ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ مولانا ضیاء الدین صاحب اپنی بات کریں، اس کے بعد میں ایک اور چیز چاہوں گا کہ میری خواہش ہے کہ مولانا صاحب آج ذرا کچھ جواب دیتے جائیے۔ کراچی میں لوگ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ فرنٹ مین کے ذریعے جو آپ کی 4 کمپنیاں بنائی گئیں، جس کی تفصیلات علی امین گنڈا پور جنہوں نے آپ کو شکست دی ہے، اس کا ذرا جواب دے دیجئے۔ رؤوف ماما اور یہ ڈرائیور عبداللہ کی کہانی کیا ہے؟ اس کے نام جو بہت ساری آپ کا ڈرائیور عبداللہ اور رؤوف ماما، میں چاہتا ہوں مولانا صاحب اس کا بھی جواب دے دیجئے۔ بڑی عزت سے عرض کر رہا ہوں آپ سے، بہت عزت سے عرض کر رہا ہوں آپ سے۔ نیٹو سپلائی کے اندر جو نام آ رہا ہے، اس کے اندر جو دھندا ہوا، براہ کرم اس کا بھی جواب دے دیجئے۔ اور اس کے علاوہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو پراپرٹیز سامنے آئی ہیں، جو پلاٹ، بنگلے، 3.5 ارب کا چک شہزاد میں بنگلہ جو کہ مدرسے کے نام پہ پیسے کہیں سے آئے پڑوسی ملک سے اور اس کے اندر بنگلہ خریدا گیا، اس کا بھی جواب دیجئے۔ اور آخر میں ایک بات کروں گا کہ جب مشرف کے دور کے اندر مدارس کے طالب علم اساتذہ روڈوں پر تھے تو مولانا صاحب کے اکرم درانی کے ساتھ گورنمنٹ تھی، گورنمنٹ میں مشرف کی ٹیم میں شامل عنایت لاکھانی صاحب پارٹی کے ہمارے سینئر رہنما موجود ہیں، ہمارے ٹھٹھہ ضلع کے صدر ہیں رئیس ارسلان خان بروہی صاحب، اور اس کے بعد ہمارے راستے میں ابھی جوائن کریں گے شیخ الحدیث مولانا ضیاء الدین صاحب اور علماء کرام ہیں، انہوں نے بھی اب بات کرنی ہے تو میں ان کا سٹارٹ کر لوں پہلے بات کو۔ میں دیکھیے آج مولانا صاحب اسرائیل نامنظور کوئی ریلی نکالنا چاہ رہے ہیں، فضل الرحمان صاحب اسرائیل نامنظور، تو پہلے میں چاہوں گا کہ فضل الرحمان صاحب یہ بیان فرمائیں کہ بھائی اسرائیل کو منظور کون کر رہا ہے، کون منظور کر رہا ہے، کیسے منظور کر رہا ہے، کس نے ان کو کہہ دیا کہ منظور کر رہا ہے؟ جب آپ کا منجن نہیں بکا، جو منجن آپ بیچنا چاہ رہے تھے کہ جی استعفے دے دو، پھر آپ نے فرمایا تھا کہ جی اگر آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس حکومت کو اٹھا کے باہر پھینک دے، اگر ایسا نہیں کرتی تو فوج کے نچلے رینکس ہیں وہ اپنی قیادت کے خلاف بغاوت کر دے، مطلب آپ نے فوج کے اندر بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی، کچھ نہیں اور مضبوط کٹھے ہو گئے۔ آپ نے استعفوں کی بات کی، آپ نے مختلف ڈیٹس دیں، آپ نے مختلف تاریخیں دیں، آپ نے ایک تاریخ دی تھی 31 جن، پہلے آپ نے تو کہا تھا جی پچھلے سال کے جی مارچ میں چلے جائیں گے، مجھ سے وعدہ ہو گیا، پتہ نہیں کہاں سے وعدہ ہوا تھا۔ اس دفعہ آپ نے ستمبر میں تحریک شروع ہوئی اور آپ نے کوئی دسمبر کا پہلے کہا دسمبر میں چلے جائیں گے، اس کے بعد آپ نے 31 جنوری کی ڈیٹ دی تھی کہ 31 جنوری کو ہم لانگ مارچ کا اعلان کریں گے۔ اب 31 کا دو روز پہلے انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے بھی آپ نے دیکھا کہ ان کے غبارے سے ہوا نکل گئی اور الیکشن کمیشن کے سامنے عوام نے ان کو رد کر دیا، ان کا نیریٹو نہیں بکا، اور ہوا یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کے سامنے ایک روڈ کے اوپر آیا اور روڈ بھی بھر نہیں سکی، تو ان کو پی ڈی ایم کی تحریک انا للہ و انا الیہ راجعون فارغ ہو چکی ہے، چونکہ اس ملک میں کسی ملک دشمن عناصر کو کبھی کامیابی نہیں ملی ہے، اور جس نے اس ملک کے خلاف کچھ بھی کیا ہے، ہم نے دیکھا کہ 1971 میں جس نے کیا اس کا حشر جو ہوا آپ نے دیکھ لیا، اس کے بعد اس ملک کے خلاف جس نے اس ملک کی جڑیں کمزور کرنا چاہیے اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا ہے۔ تو اس کے بعد پرسوں مختلف ڈیٹس دے رہے تھے، 31 جنوری کی ڈیٹ ہوتے ہوتے پرسوں انہوں نے ساری کوئی 16 فروری پتہ نہیں کب تک کی، 27 فروری تک کے جلسے اپنے بتا دیے۔ اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ مولانا صاحب جو اسلام آباد مارچ کی ڈیٹ دینا چاہ رہے ہیں شاید وہ 31 فروری ہو، جو ساری زندگی کبھی نہیں آئے گی۔ مولانا صاحب اب جو ان کی دھرنے کی ڈیٹ ہے، مولانا صاحب شرما گئے بتاتے ہوئے، پوری تہذیب بتائی کہ اس ڈیٹ کو یہاں، اس کو یہاں، اس کو یہاں، اس کو یہاں، تو لگتا ہے وہ 31 فروری
2021 ہے جس نے آنا کبھی نہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں مولانا صاحب آئیے، آپ آئیے. ہم نے کہا تھا نا کہ ہم آپ کو کنٹینر دیں گے، ہم آپ کو بریانی دیں گے، ہم آپ کو حلوہ بھی دیں گے، اور یہاں سے وہاں تک پہنچنے کا ڈیزل بھی دیں گے. آئیے. جب آپ نے دھرنا لے کر آنا ہے، آپ کے ساتھ کوئی آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے. اور میں کہنا چاہتا ہوں مولانا صاحب، آپ تو ان لوگوں کی گود میں بیٹھے ہیں، یا آپ کو کسی کو آپ نے اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے. وہ لوگ، آپ کی دو چیزوں پہ سیاست ہے. آپ مذہبی جو ابھارتے ہیں جذبات، اس کے دو مین پوائنٹس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ختم نبوت، دوسرا ہوتا ہے اسرائیل کو قبول کرنا. مولانا صاحب، ختم نبوت پر پاکستان کی تاریخ میں، پارلیمنٹ کی ہسٹری میں سب سے بڑا حملہ جو تھا وہ 2017 میں آپ کے جو ساتھ آج کل آپ کی ماشاءاللہ ساتھ ہی ہوتی ہیں مریم نواز صاحبہ، ان کے والد صاحب کے دور میں، نواز شریف کے دور میں 2017 میں پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کر کے 2 شقیں منظور ختم کرائی گئی تھیں، جس میں کہ ختم نبوت کا جو ہمارے آئین میں، قانون میں جو اس کا ہے، آپ نے حلف سے ختم نبوت کے شقوں کو ختم کرایا تھا. اور قومی اسمبلی میں آپ کے ممبران نے اس کو ووٹ کیا تھا، سینٹ میں آپ کے ممبران نے ووٹ کیا تھا. اور مجاہد شیخ رشید احمد، جو آج ہمارے وزیر داخلہ ہیں، شیخ رشید احمد نے اس وقت کہا تھا کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو. مطلب آپ کا ساتھی، آپ کا جس کے لیے آپ کام کرتے ہیں، جس کے آپ ٹھیکیدار ہیں، نواز شریف کے دور حکومت میں یہی پیپلز پارٹی اپوزیشن میں مشترکہ طور پہ انہوں نے ایک بل پاس کیا تھا، قانون سازی کی تھی، جس کے اندر ختم نبوت کی شقیں انہوں نے حلف سے ختم کر دی گئی تھی. اور اس کے اندر آپ نے ووٹ کیا تھا. تو آپ تو ملزم ہیں مولانا صاحب. آپ کوئی بھی لبادہ اوڑھ لیجئے، علماء کرام کے لیے سلام ہے، طلباء کرام کے لیے سلام ہے، اساتذہ کرام کے لیے سلام ہے، لیکن یہ سیاسی لبادہ اوڑھ کر جو آپ بتائیں، جواب دیں مولانا صاحب. آج اسرائیل نامنظور ریلی میں آج جواب دیجیے گا کہ اس ختم نبوت کو جو بل آیا تھا اس کو آپ نے مدد کیوں کی تھی. میں آپ سے جواب مانگ رہا ہوں، آپ دیجیے گا. سب سے بڑے اس کے ذمہ دار مولانا فضل الرحمان تھے. اور اس کے بعد میں کہنا چاہتا ہوں دوسری بات، اسرائیل کے تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں. اسرائیل کے تسلیم کرنے کی اگر بات کرتے ہیں تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ اور وہی نواز شریف علماء کرام کو بٹھا دیجئے. رستمان پلیز ان کو ذرا دے دیجیے، آ جائیے ان کو بٹھوا دیں. جاوید سیٹ کریں. میں کہنا چاہتا ہوں وہی نواز شریف جو آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے سربراہ ہیں، آپ کے بڑے ہیں، آپ ان کے ٹھیکیدار ہیں، مولانا اجمل قادری صاحب تسلیم کر چکے ہیں کہ انہیں اسرائیل بھیجا گیا تھا نواز شریف گورنمنٹ کی جانب سے. اور آپ آج نواز شریف کی گود کے اندر بیٹھے ہوئے. میں کہنا چاہتا ہوں ختم نبوت کے بل کے پاس کرنے میں آپ ذمہ دار ہیں اس کے، جو اسمبلی سے پاس ہوا تھا. اور اسرائیل کو منظور کرنے کے لیے نواز شریف نے وفود بھیجے، اور آج آپ نواز شریف کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو آپ کو تاریخ معاف نہیں کرے گی. اور بات کرتے ہیں عمران خان پر. الحمدللہ اقوام متحدہ ہو، OIC ہو، وزرائے اعظم کے فورم ہو، بین الاقوامی فورم ہو، ہر جگہ عمران خان صاحب کا ایک واضح موقف رہا ہے، واضح ترین موقف رہا ہے کہ ہم قائد اعظم کے پیروکار ہیں. قائد اعظم نے جو کہہ دیا وہی ہم کہیں گے کہ جب تک فلسطینی تقسیم نہیں کرتے، مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا، اسرائیل کو ماننے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ عمران خان صاحب یہ سوچتے ہیں. عمران خان صاحب یہ برملا کہہ چکے ہیں، اعلان کر چکے ہیں، ثابت کر چکے ہیں، بتا چکے ہیں. تو اب آپ کو کیا مطلب، آپ ایک ایسا ماحول پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، طلباء کو میدان میں اتار کر، اساتذہ کو میدان میں اتار کر،
ابھی ہمارے شیخ الحدیث مولانا ضیاء الدین صاحب اور دیگر علماء کرام بھی تشریف لائے ہیں، یہ بھی بتائیں گے جس انداز سے کہ کس انداز سے دین کو، مذہب کو، مدرسے کو، مسجد کو یا اپنے مذموم مقاصد، سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ چلیے اگر جمعیت علماء اسلام کے لیے بھی استعمال کرتے نا، ہمیں اعتراض نہ ہوتا۔ مولانا صاحب ان چوروں کو، ان لٹیروں کو، ان ڈاکوؤں کو جنہوں نے ملک کو لوٹا، جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی، جنہوں نے ختم نبوت پر حملہ کیا، ان کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ علماء کرام آج آ کر اپنی بات رکھیں گے سامنے کہ ایسا کیوں غلط کر رہے ہیں، کیوں نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو۔ تفصیل سے اس کے اوپر تو، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں دوبارہ، میں مولانا صاحب کہتا ہوں بتاؤ تو صحیح، اسرائیل کو کون منظور کر رہا ہے، کس نے منظور کر لیا، کس نے کہہ دیا، یہ تو بتائیں۔ مطلب اب آپ کا وہ ختم ہو گیا۔ اور دوسرا، پرسوں تقریر میں فرما رہے تھے مولانا صاحب کہ جی ہم اپنے اساتذہ کو، اپنے طلباء کو اس لیے لاتے ہیں جلسوں میں کہ وہ ذرا سیاست سے ہم آہنگ ہوں۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنے مدرسے سے بچوں کو اس لیے لاتے ہیں کہ وہ بھی ذرا زمانے کو دیکھیں۔ تو مدرسے میں جو بچے آتے ہیں یا طلباء کرام آتے ہیں، وہ تو قرآن کی تعلیم کے لیے آتے ہیں، دین کی تعلیم کے لیے آتے ہیں، حدیث کی تعلیم کے لیے آتے ہیں، قرأت سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ گھر سے لوگوں نے بھیجا کہ آئے گا اور واپس آ کر الف لام میم کی صدا بلند کرے گا گھر میں آ کر۔ یہاں تو جب بھیج رہے ہیں وہ جلسے میں بچہ جا رہا ہے، واپسی میں کرتا ہو جائے گا میاں دے نعرے بجڑ گئے، میاں دے نعرے، اچھا لگے گا، اللہ تیر بھی جائیں، اللہ تیر بھی جائیں۔ مطلب مدرسے ٹھیک ہے، پولیٹیکل ورکر ہے، اس کو اجازت ہے، سیاسی کارکن ہے، اگر سیاست کے جلسے میں جا رہا ہے وہ جو چاہے کرے، آئے وہ قرآن شریف پڑھنے، سکھایا کہ اس کو بھیج دیں۔ یہ جن اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، مولانا صاحب آپ تو کہتے تھے کہ عورت کی حکمرانی حرام ہے، یہ کیا ہو رہا تھا پرسوں، کیا ہو رہا تھا پرسوں، ویڈیو دیکھی ہوگی سب آپ نے۔ مطلب اب آپ کا مسئلہ اقتدار کے لیے ہے، اور چونکہ آپ کو ٹھیکہ مل گیا تو اب جائز ہے سب۔ ہم سب گناہگار ہیں، ہم سب گناہگار ہیں، اللہ تعالیٰ پہ اپنا کرم، لیکن دعوے نہ کیجئے، باتیں نہ کیجئے۔ عورت کی حکمرانی تو حرام ہے، عورت کندھے پہ کندھے رکھ کے آپ سے وہ نعرے لگوا رہی ہے تو جائز ہے، جائز ہے، بتایا جائے اس کو، میرا خیال ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ مولانا ضیاء الدین صاحب اپنی بات کریں، اس کے بعد میں ایک اور چیز چاہوں گا کہ میری خواہش ہے کہ مولانا صاحب آج ذرا کچھ جواب دیتے جائیے۔ کراچی میں لوگ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ فرنٹ مین کے ذریعے جو آپ کی 4 کمپنیاں بنائی گئیں، جس کی تفصیلات علی امین گنڈا پور جنہوں نے آپ کو شکست دی ہے، اس کا ذرا جواب دے دیجئے۔ رؤوف ماما اور یہ ڈرائیور عبداللہ کی کہانی کیا ہے؟ اس کے نام جو بہت ساری آپ کا ڈرائیور عبداللہ اور رؤوف ماما، میں چاہتا ہوں مولانا صاحب اس کا بھی جواب دے دیجئے۔ بڑی عزت سے عرض کر رہا ہوں آپ سے، بہت عزت سے عرض کر رہا ہوں آپ سے۔ نیٹو سپلائی کے اندر جو نام آ رہا ہے، اس کے اندر جو دھندا ہوا، براہ کرم اس کا بھی جواب دے دیجئے۔ اور اس کے علاوہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو پراپرٹیز سامنے آئی ہیں، جو پلاٹ، بنگلے، 3.5 ارب کا چک شہزاد میں بنگلہ جو کہ مدرسے کے نام پہ پیسے کہیں سے آئے پڑوسی ملک سے اور اس کے اندر بنگلہ خریدا گیا، اس کا بھی جواب دیجئے۔ اور آخر میں ایک بات کروں گا کہ جب مشرف کے دور کے اندر مدارس کے طالب علم، اساتذہ روڈوں پر تھے تو مولانا صاحب کے اکرم درانی کے ساتھ گورنمنٹ تھی، گورنمنٹ میں مشرف کی ٹیم میں شامل تھے۔ جب ڈرون حملے ہو رہے تھے مولانا صاحب بولتے نہیں تھے۔ ڈرون حملوں کے خلاف بھی اگر کسی نے بات کی تھی تو میرے کپتان عمران خان صاحب نے جا کے ٹانک میں مظاہرہ کیا تھا، اور یہ کلفٹن میں کیماڑی پل کو بند کیا تھا ڈرون حملوں کے خلاف۔ کیا آپ نے ایسا کچھ کیا ہے؟ اور آپ نے تو امریکہ کے ایک بڑے آدمی سے، ایک بڑے سیاستدان سے، ان سے جا کے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے حاضر ہوں، مجھے وزیر اعظم بنا دو۔ تو مجھے بتائیے، ایک ادنا سا کارکن ہوں میں عمران خان صاحب کا، چھوٹا سا کارکن ہوں آپ سے، اور آپ عالم ہیں، میں آپ کا ساتھ سفر بھی میں نے کیا ہے، مجھے امید ہے کہ میری بات آپ تک پہنچے گی اور آپ جواب فرمائیں گے۔ اور دوسرا آخری بات، آج سے چند دن پہلے آپ کے ایک صوبائی رہنما نے، جن کا میں نام نہیں لوں گا، راشد محمود سمرو صاحب نے فرنٹیئر کالونی کی مسجد میں کہا ہے کہ جی فوج کے سربراہ پر الزام لگایا کہ جی وہ چن چن کر جو ہے وہ قادیانوں کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ میں کہتا چاہوں ایسی باتیں نہ کیجیے، زیب نہیں دیتی، جھوٹ زیب نہیں دیتا۔ مطلب اس طریقے کی فتنہ فساد پھیلانے کی کوشش بہت افسوسناک ہے، اور انہی رہنما صاحب نے مجھے بھی پیغام بھجوایا تھا کہ آپ ہمارے خلاف بات نہ کیجیے، ہر ممبر سے آپ کے خلاف آواز اٹھے گی۔ خدا کے لیے ممبر اس لیے نہیں ہے، میں چاہوں گا مولانا صاحب بتائیں گے کہ ممبر یہ علماء کرام ہے، یہ اپنی مساجد کے امام ہے، یہ بتا دیں کہ کیا ممبر کسی کو دھمکی دینے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے؟ مولانا صاحب آئیے، سب تھوڑا سا ہو جائے۔
آپ بھی آگے آ جائیں، طرف سے آ جائیں. نہیں آپ ادھر اسرار صاحب آپ کریں، وہ ادھر کر لیں گے. مولانا صاحب چلیں 10 منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطة فی العلم والجسم صدق اللہ العظیم. میرے بھائیوں، تحریک انصاف کے ذمہ داران عمران خان کا نمائندہ خاص جو میں نے دیکھا ہے، حلیم عادل شیخ صاحب، اور ان کے ساتھ ہمارے بہت محترم حنید لاکھانی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے تمام جو عہدیداران یہاں تشریف فرما ہیں، اور میڈیا والے جو ایک بہت اہم تحریک کا حصہ ہے. کسی چیز کو سیاہ سفید کرنے میں کردار جو میڈیا والوں کا ہے وہ مجھے معلوم ہے. آج ہم اس نتیجے کو پہنچ گئے ہیں کہ تقریباً 2013 سے عمران خان صاحب کے ساتھ ہمدردی تھی. انہیں دیکھا کہ ایک مرد مجاہد ہے جو سامنے آیا ہے، اور 2018 میں ہم سارے علماء کرام نے عمران خان کے نمائندے کے ہاتھوں پر باقاعدہ تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی ہے. اور ہماری حیثیت جو کچھ ہم ہے وہ ہمیں معلوم ہے. 7 سال تک میں خود بخاری شریف پڑھا چکا ہوں، اور یہ میرے ساتھ حضرت مولانا مفتی اسرار صاحب، یہ میرے شاگرد ہیں، ایک مدرسے کے محتمم ہیں، مسجد کے امام ہیں. ہم بھی اسی فیلڈ کے لوگ ہیں، مگر ہم نے عمران خان کو پسند کیوں کیا؟ قرآن اور احادیث کی روشنی میں جب ہم نے اسے دیکھا تو ہمارا فیصلہ ہوا کہ آج جو پاکستان پر حالات چل رہے ہیں، ان حالات کا مقابلہ اگر سیاسی قائدین میں سے کوئی کر سکتا ہے تو اس کا نام عمران خان ہے. چنانچہ قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہم آپ کے لیے ذکر فرمایا ہے کہ جب وہ کمزور ہو گئے تو کمزوری کی وجہ سے انہوں نے اللہ سے مانگا، یا اللہ ہماری مدد کر. اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی. وقت کے نبی نے فرمایا کہ طالوت علیہ السلام کو تمہارے لیے مقرر کیا ہے دشمنوں کی دشمنی سے اور ان کی یلغار سے نکالنے کے لیے، سامنے آؤ. تو انہوں نے اعتراضات شروع کیے. قسم خدا کی جو اعتراضات عمران خان پر ہو رہے تھے وہی طالوت علیہ السلام پر ہو رہے تھے کہ ان کے پاس لوگ نہیں، ان کے پاس تجربہ نہیں، یہ کچھ جانتا نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے طالوت علیہ السلام کو 2 چیزیں دی ہے، بسطۃ فی العلم والجسم. ایک جسم میں مضبوط ہے، ایک علم میں مضبوط ہے. یہ شخص تمہاری قیادت کرے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فتح سے ہمکنار کیا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فتح سے ہمکنار کیا. آج پاکستان جن حالات سے دوچار ہے، آج دنیا چاہتی ہے کہ اس کو عراق بنائے، لیبیا بنائے، افغانستان بنائے، کشمیر بنائے، وہ ہم سے کھیلے. تو پاکستان وہ ملک ہے کہ جس نے 58 مسلم ممالک میں سے نیوکلیئر پاور حاصل کیا ہے. قرآن کا حکم ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَبِالرِّبَاطِ الْخَيْلِ. یہ انعام اور یہ اعزاز وقت کا سب سے بہترین ہتھیار حاصل کرنا فرض ہے، واجب ہے، قرآن سے ثابت ہے. یہ انعام اللہ رب العزت نے سعودیہ عرب کو نہیں دیا، سعودی عرب کو، دیگر مسلم ممالک کو نہیں دیا، دیا تو پاکستان کو دیا. تو جب یہ اعزاز دیا ہے تو پاکستان کچھ ہے. لیکن دنیا جو پاکستان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکمران دیا وہ بھی بسطتاً فی العلم والجسم. میں چیلنج کرتا ہوں تمام لوگ آئے جسم میں عمران خان کا مقابلہ کریں. 66-67 سالہ شخص، وہ 30-40 سال کا جوان نہیں لگتا کیا؟ باقی کوئی دوڑ لگا سکتا ہے ان کے ساتھ؟ مولانا فضل الرحمان دوڑ لگا سکتا ہے عمران خان کے ساتھ؟
یہ زرداری، یہ نواز شریف بزدل، یہ دوڑ لگا سکتے ہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسطتاً فی العلم والجسم، جسم میں سب متفق ہو نا، پوری دنیا متفق ہے، اور علم میں بتاتا ہوں، علم میں بھی سب سے زیادہ علم عمران خان کے پاس ہے۔ علم سے یہ علم مراد نہیں ہے کہ ہم عمران خان کو کوئی امام کا مسجد بنا رہے ہیں یا کسی مسجد میں خطیب بنا رہے ہیں کہ اس کو قرآن کس طرح آتا ہے، ان کو احادیث کس طرح آتی ہے۔ علم سے مراد ہے ہم عمران خان کو اقتدار دے رہے تھے، اقتدار کا علم جو عمران خان کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں۔ کہاں ہے مولانا کے پاس؟ کدھر ہے اس وقت؟ دنیا جو چلا رہے ہیں امریکہ اور یورپی ممالک، مولانا کو تو ان کی زبان تک نہیں آتی، وہ کیا بات کرے گا ان سے؟ عمران خان نے تو آلریڈی یہود میں شادی کر چکے ہیں، ان کے داماد ہیں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں گے کہ کیا مسئلہ ہے، واٹ پرابلم، کیا مسئلہ ہے؟ ہم مسلمان تم یہودی، ہم مسلمان تم کرسچن، کیا پرابلم ہے؟ بات کرو آؤ میدان میں۔ اور ادھر نیوکلیئر پاور پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے، اگر پاکستانی قوم نے عمران خان کی قدر نہیں کی تو ذلیل ہو جائے گی یہ قوم۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور مولانا کو دیکھ، کھل کے بولوں گا، میڈیا والوں ساتھ دینا، آپ لوگ بھی جو ہے آج ٹھیک سوری، میں مولانا کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ کیوں آپ نفرت کرتے ہیں؟ بتاؤ، اگر نفرت کی کوئی وجہ ہے ہم بھی کرنا شروع کر دیں گے۔ اس وجہ سے نفرت کرتے ہو کہ عمران خان جب تقریر کرتے ہیں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے شروع کرتے ہیں۔ یہ تو پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ بے مولانا تجھے کون سا اسلام چاہیے، ہمیں سمجھاؤ نا۔ پورے قرآن کا خلاصہ، اور ذرا سنو تو صحیح۔ یا اللہ، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، سب سے پہلے اپنے کو اللہ کا بندہ بنا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، اور پھر ساتھ میں کیا مانگتے ہیں؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ، جو شخص پہلے راستہ صاف ستھرا کرے، یا اللہ آپ معبود، میں بندہ، آپ سے مدد مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کریں گے۔ او مولانا آپ کی بھول ہے، اس کی مدد اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ یہ مولانا ضیاء الدین کیا چیز ہے، اور حلیم عادل شیخ صاحب اور خلید لکانی صاحب ہم کیا چیز ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد لے کر چلتے ہیں۔ مولانا اس وجہ سے آپ نفرت کرتے ہو، مولانا اس وجہ سے آپ نفرت کرتے ہو۔ اچھا، زرداری کی زبان سے کبھی کوئی آیت سنی ہے آپ لوگوں نے؟ میڈیا والوں دکھاؤ مجھے۔ زرداری آیات پڑھ رہا ہے، اور نواز شریف آیات پڑھ رہے ہیں، اور مریم صاحبہ آیتیں پڑھ رہی ہے۔ او محمود خان، میڈیا والوں چلو میرے ساتھ، میں محمود خان کا آبائی شعر دکھاؤں گا آپ لوگوں کو، جس نے جو ہے پختونوں کی لڑائی میں اس کو تباہ اور برباد کیا۔ یہ پاکستان بنائے گا؟ کیا یہ لوگ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں؟ عمران خان سے مولانا کو نفرت کی مین وجہ یہ ہے کہ اے عمران خان، آپ آیتیں کیوں پڑھتے ہیں؟ میں آیات کے ذریعے، قرآن کے ذریعے لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہوں، باقی تو کوئی نہیں پڑھ رہا، یہ موقع میرے پاس ہے، تو کہاں سے آیا؟ یہ نفرت کی وجہ ہے۔ اور وہ اس وجہ سے بھی کہ میں تو انتخابی نشان بھی میں نے قرآن دکھایا ہے، سادہ لوگوں کا میں نے ووٹ لیا ہے، آپ تو لوگوں کو جو ہے دین بھی سکھا رہے ہو۔ آج ایاک نعبد و ایاک نستعین کتنے لوگ پڑھتے ہیں پاکستان میں؟ کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ جب تقریر شروع کرتے ہیں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین پھیلانے والے استاد کون ہوئے؟ قرآن کی ایک آیت کسی کو دکھانے والا، اس کا کیا درجہ ہوتا ہے؟ بس کرے مولانا، اور بھی بہت کچھ ہے، میڈیا والوں تھک جاؤ گے، ٹائم دینا مجھے۔ تو آپ کو عمران خان کے ساتھ نفرت کی وجہ یہ ہے۔ اچھا، دوسری وجہ، عمران خان ایک ریکارڈ قائم کرتے ہیں، عاشق رسول ہے، جو میرے نبی سے عشق کرتے ہیں۔ میں مولانا ہو کے 7 سال بخاری شریف پڑھا کے بھی میں اس کا خادم بننا چاہتا ہوں۔
عمران خان مدینہ المنورہ حجاز مقدس اترتے ہیں ننگے پاؤں. تمہیں پتہ ہے یہ ننگے پاؤں کیا چیز ہے؟ امام الحرمین الشریفین امام مالک رحمہ اللہ تعالی وہ جب مدینہ کے گلیوں میں چلتے تو ننگے پاؤں چلا کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ چپل کے ساتھ میرا جو ہے قدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر پڑ جائے. اور 1400 1200 1300 سال بعد ایک عاشق رسول نکلتا ہے، وہ ننگے پاؤں مدینہ کی زمین پر اترتے ہیں. مولانا اس وجہ سے آپ نفرت کرتے ہو؟ عمران خان نے بھلے چلو مان لیا مولانا، عمران خان نے ریاکاری کی ہے، عمران خان نے لوگوں کو دکھایا ہے، مگر کیا تو ہے، ریکارڈ تو بنا لیا ہے اس آخری زمانے میں، اس وجہ سے نفرت کرتے ہو. اور باقی جن کے ساتھ ہو ان کی محبت کی وجہ تو بتاؤ نا ہمیں. الطاف حسین سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے تھے، کیوں؟ الطاف حسین اور آپ کی ایک سیاست ہے. الطاف حسین نے مہاجروں سے کہا تھا الطاف بھائی نہیں ہوگا تو یہ پختون تمہیں کھا لیں گے، یہ سندھی تمہیں کھا لیں گے. خود مار نہیں رہے تھے مہاجروں کو. یاسین آباد شہداء قبرستان آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں. جو الطاف حسین کے ہاتھوں مہاجر زیادہ مرے سب سے زیادہ وہ ہے. آج جب الطاف حسین گیا آسمان ٹوٹا. پختونوں نے مہاجروں کو مارا، مہاجروں نے پختونوں کو مارا. امن و امان آیا کہ نہیں آیا؟ مولانا آپ کی بھی وہی سیاست ہے. آپ نے مولویوں کو آپ نے گھیر لیا ہے. مولانا نہیں ہوگا تو تمہارے مدرسے بند. یہ جو عاجز طبقے کے جو عاجز لوگ ہیں، معززین ہیں علماء کرام، کیوں ڈرا رہے ہو؟ خدا کا خوف کر. انہی علماء کو تو مشرف مار رہے تھے. آپ ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے. قرآن کریم کی آیت الکرسی پر گولیاں چلی، آپ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اور عمران خان تو علماء کو جو ہے عزت دینا چاہتے ہیں. عمران خان تو مدارس کے بچوں کے بارے میں فکر مند ہے. تو مولانا صاحب آپ اسرائیل کی بات کر رہے ہو. آپ اسرائیل کو خود تسلیم کر چکے ہیں. نواز شریف کو سعودی عربیہ نے پناہ کی پیشکش نہیں کی، وہی نواز شریف ہے. مریم نواز نے دھمکی دی ہماری فوج کو کہ ہمیں گلگت میں جیت دلاؤ نہیں تو تماشا دیکھو. یہی تو تماشا ہے کہ جہاں نواز شریف کو سعودی عرب پناہ دے رہے، اور سعودی عرب نے امام الحرمین الشریفین شیخ عبد الرحمن السدی سے بھی اسرائیل کی حمایت میں بیان دلایا. متحدہ عرب امارات نے تسلیم کر لیا. اب سعودیہ دباؤ ڈال رہا ہے ہمارے اوپر، خان صاحب کے اوپر، کہ اسرائیل کو تسلیم کرو. ادھر سے مولانا نے وہی سلسلہ شروع کر دیا کہ اسرائیل نامنظور. اس کا مقصد ہے کہ مولانا کہہ رہے اسرائیل منظور. اگر ایسا نہیں ہے تو مولانا اسرائیل کے ساتھ انڈیا کا بھی ذکر کرے کہ مودی نامنظور، انڈیا نامنظور. کیوں؟ یہ انڈیا کا اتحادی ہے، یہ انڈیا کا اتحادی ہے. میں ثابت کروں گا. جمعیت علماء اسلام اس کی شاخ جو انڈیا میں ہے وہ اتحادی ہے انشاءاللہ. اور بھی بہت کچھ ہے. آخری ایک بات کہوں گا کہ پاک فوج کے خلاف بھی آپ بول رہے ہیں. کیوں؟ کیا مشرف نے آپ کے ساتھ جو ہے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو وزیر اعظم بناؤں گا، اور آپ کو وزیر اعظمی کے لیے جو ہے اپوزیشن لیڈر بھی آپ بنے جمالی کے وقت میں؟ مشرف نے وعدہ کیا تھا. اور ابھی آپ فوج پر زور ڈال رہے ہیں کہ عمران خان اور سب کو ڈنڈے مارو، مولانا کو وزیر اعظم بناؤ. آپ کو کس طرح وزیر اعظم بنا ہے؟ پاکستان کا بیڑا غرق کرنا ہے کیا؟ میں انہی الفاظ پہ اکتفا کروں گا. ہاں کریں. اس کے جواب میں دے رہا ہوں. ارے بھارت، امریکہ، برطانیہ، اس سے تو فنڈنگ سارے علماء کرام لے رہے ہیں، سارے مدارس والے لے رہے ہیں، مولانا خود لے رہے ہیں. مولانا سے آپ کہہ دیں کہ آپ جو مساجد پر قبضے کو جائز سمجھتے ہیں، مجھے معلوم ہے کتنے مساجد دوسرے مسلک کے جو مولانا نے قبضہ کی ہے. مولانا سے آپ کہہ دیں کہ فنڈنگ کو چھوڑ دیں، کسی فنڈ لینا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. آپ مساجد کو قبضے کرنے کو ناجائز قرار دیں
کہ دیوبندی بریلوی کی مسجد قبضہ کر رہا ہو, بریلی دیوبندی کی مسجد قبضہ کر رہا ہو, آپ اس کو ناجائز قرار دے, آپ یہ مسئلہ اٹھائے. اس کا جواب میں دیتا ہوں, آپ تھوڑا سا دیکھیے, اسی کا جواب دے دوں, 1 منٹ جی. میں بتاتا ہوں ان کا میں بتاتا ہوں, سن لیجئے. شیخ الحدیث مولانا ضیاء الدین صاحب پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی سیکٹری مذہبی امور رہ چکے ہیں. یہ تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, ہمارے علماء کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو یہ ہم میں سے ہیں. مطلب ہے کہ یہ کوئی اور مطلب پارٹی کے عہدیدار رہ چکے ہیں. دوسرا میں آپ کے فنڈنگ کا جواب دے دوں. کل پرائم منسٹر عمران خان نے کہا ہے کہ جو بھی فنڈنگ کیس کو الیکشن کمیشن لائیو کیمروں کے ساتھ چلا دے اور سب کو بیچ میں بٹھا لے. ہم نے کسی تحریک انصاف نے کسی ملک سے فنڈنگ نہیں لی, جبکہ جن کا انہوں نے ذکر کیا یہ جماعتیں, انہوں نے انڈیا سے نہ پتہ نہیں کون کون سے ملکوں سے فنڈنگ لی ہے. باقی اوورسیز پاکستانیوں سے, اپنے پاکستانی بھائیوں سے, ان سے فنڈنگ یا ان کی جو مدد ہوتی ہے وہ ہماری باقاعدہ. جب پہلی پارٹی تحریک انصاف ہے جس نے عوام کے ذریعے, انویسٹرز کے ذریعے نہیں, جو دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ عوام سے اپیل کی, عوام نے فنڈنگ کی, تحریک انصاف آگے بڑھی, آگے بھی عوام انشاءاللہ, اور عوام دنیا میں کر رہی ہوتی ہے. لیکن کوئی کسی ملک سے پاکستانی تھا اوورسیز, بھارت کے کوئی پیسے نہیں لیے. بھارت کے ایجنٹ تو یہ بیٹھے ہیں اس وقت, یا بات کرتی ہے مریم نواز, جنہوں نے واجپئی کے مودی کے ساتھ ایگریمنٹ کیے, جنہوں نے مودی کی نانی کو ساڑیاں دیں, جنہوں نے بنی رائے میں دعوتوں کے اوپر بلایا. آج مریم نواز اس کی بات کرتی ہے. آج میں چونکہ ٹاپک مولانا کا اس میں رہنا چاہتا ہوں. جی میرا مطلب یہ ہے کہ میں آج ٹاپک میرا یہ ہے, کل بھی تھا اسمبلی میں, کل پھر آ جاؤں گا اسمبلی کے اندر. پیپل پارٹی کے اوپر تو میں نے پی ایچ ڈی کیا. اب انہیں پتہ ہے کہ میرا مائک بند تھا تو میں ان کی جان کو عذاب تھا. اب انشاءاللہ میرا مائک پورا کھلنے جا رہا ہے, تو ان کو پتہ ہے کہ ان کو کس طریقے سے. جی اب میں سمجھتا ہوں, اس لیے میرے سامنے یہ 2.5 سال سے الزامات لگا رہے ہیں, تو انشاءاللہ اس کے جواب آج میں نہیں دینا چاہا. میں ڈی ٹریک نہیں کرنا چاہ رہا. آج ہے مولانا صاحب سے ہم کلام ہے, مولانا صاحب, اس لیے میں کوئی الگ بات نہیں کرتا. آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کا آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے جو قادیانی کی شکل کوئی قادیانی کسی عہدے پہ نہیں آ سکتا؟ اگر آ سکتا مذمت کریں گے, اگر کوئی عہدے پر ہے تو اس قادیانی کی. میں کرتا ہوں, ہاں میں کرتا ہوں, دلا رہا ان کے بھی جواب دلا رہا ہوں. ان سے جواب دلوا رہا ہوں میں. ہم سمجھ سکتے ہیں پاکستان کے آئین قانون کے مطابق, ہمارے دین کے مطابق کسی قادیانی کو کسی عہدے پہ نہیں ہونا چاہیے, اور اگر ہے تو اس کی شدید مذمت کرتے ہیں, مطلب کبھی بھی رہا. اور ہمارے دور میں تو کلیئر بتا دیا گیا کہ کوئی قادیانی کسی عہدے پر نہیں ہو سکتا. اور اصل تو انہوں نے کیا تھا نا, جو انہوں نے 2017 میں ترمیم لائے تھے, وہ تو نواز شریف لایا تھا, فضل الرحمان نے ووٹ دیا تھا. ہاں پوچھنا ہے مولانا صاحب, پوچھنا کیا پوچھ رہے ہیں. ہاں کرتی نہیں ہے نا یار. میری بات سنیں, عمران خان صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مان رہا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. شکوک اور شبہات کیوں پیدا کر رہے ہو؟ اتنا بڑا پاکستان ہے, اتنی بڑی دنیا میں, ہم کوئی چاند پر نہیں رہ رہے کہ ہم چاند پر رہ رہے اپنے معاملات کریں گے. ہم نے اسی دنیا میں رہ کر معاملات کرنے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں. عمران خان کے استاد مولانا طارق جمیل صاحب ہے, جو اس وقت علماء میں ایک وہ درجہ رکھتے ہیں مجدد کا. مجدد آپ لوگ کیا جانیں, جو مجدد کا درجہ رکھتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب, وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں. ہم کیوں شکوک شبہات پیدا کریں؟ پوری دنیا میں مذاہب کو بدنام نہیں کیا جاتا, لیکن ہمارے یہاں مذاہب کو, اسلام کو ویسے ہی بدنام کر دیا یورپ میں. تو یہ گھسیٹا جاتا ہے, کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کیا سیاست ہو رہی ہے. تو علماء کرام جو پاکستان کے, وہ ایک کانفرنس بلا کے کیوں نہیں فیصلہ کرتے کہ اس طرح کے فیصلے تو پھر مدارس کی جگہ ہے, جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے لیے جگہ بھی لی تھی تو پیسے جن کے لی تھی, تو یہ قبضے کر کے لیتے, یہ جائز ہے کیا اسلام میں؟ سب سے پہلے تو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جیسا دیس ویسا پردیس.
पाकिस्तान में अगर मीडिया है, पाकिस्तान में अगर दुनियावी तालीम है, पाकिस्तान में अगर दीनी तालीम है, जैसा पाकिस्तान है वैसे सब वही है। दूसरी बात यह है कि उलमाए किराम मदरसा 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 हम सुनते नहीं सुनते। मदरसा जो है ये अरबी ग्रामर में इसमें ज़र्फ है, जाए दर्स। जो लोग मदरसे को जाए दर्स बनाएंगे वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर पाएंगे, अल्लाह ताला की मदद उनके साथ शामिल हाल होगी। और जिन्होंने दर्स और तदरीस छोड़कर दूसरे मकासद के लिए मदारिस को इस्तेमाल करना शुरू किया, नूर ख़त्म। इसलिए कि मदरसे का माना है जाए दर्स, इन्होंने दूसरे काम शुरू किए। तो जब दूसरे काम शुरू किए कुरान और हदीस के दर्स की जगह पर, वो कामयाबी नहीं पा सकते। सवाल आपसे ये है कि इमरान खान पाकिस्तान को मदीना की रियासत देखना चाहिए, ये कह रहे हैं मदीना की रियासत उनका ख्वाब है तो बनाएंगे। तो जब वो कहते हैं कि मदीना की रियासत के अंदर किसी आइन और कानून की कमी थी, एक सवाल ये, दूसरा इसमें ये ऐड करें, अब वो कहते हैं कि हम इसको ख्वाब देख रहे हैं, इनकलाब ईरान वाला हो और कानून चाइना वाला हो। क्या रियासत मदीना में किसी चीज़ की कमी थी जो इनकलाब ईरान का और चाइना का निज़ाम लाना चाहते हैं? एक मिनट मैं जवाब दे रहा हूं। चलो बात की। अरे जनाब, इमरान खान तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुमिन की निशानी अल-मुमिनु गिर्रुन करीमुन, मुमिन सीधा साधा होता है, वल फाजिरु खब्बुन लईमुन, मेरे नबी ने फरमाया है उसको देखकर इमरान खान मुमिन है, बाकी वल फाजिरु खब्बुन लईमुन। इमरान खान ने रियासत मदीना शुरू कर दी है, मगर इनके पास ऐसे लोग नहीं है जो वजाहत करे। अब हम करेंगे। रियासत मदीना में सबसे पहले फ़राइज़ है, वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, अल्लाह ताला का इरशाद है कि हलाकत है उन लोगों के लिए जो माप तोल में कमी करते हैं। तो इमरान खान ने तो सबसे पहले जिहाद जो किया है माप तोल में कमी के खिलाफ किया है। ये तो रियासत मदीना के फ़राइज़ है। दाढ़ी रखना, पगड़ी बांधना, ये तो सुनन और मुस्तहब्बात में से है। तो रियासत मदीना तो कायम हो चुकी है, उसमें ईरान और दूसरे को जाने की क्या जरूरत है? रियासत मदीना शुरू हो गई है यहाँ पर। देखिए मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए सर, आप हमें लेके आए तो सवाल मैंने सवाल कर दिया। इतनी बड़ी बड़ी बात नहीं मैं दे रहा हूँ, आप बताएं। चीनी के ऊपर अरबों रुपए लोग कमा कर ले गए, आटे का बहरान पैदा हुआ, ये रियासत मदीना है जिसको शुरू कर दिया है, आप बताएं मौलाना साहब। देखिए जी, एक मिनट है जी, नहीं मैं यही बता रहा हूँ। ये हलीम आदिल एक मिनट पहले मेरी बात सुने, पहले एक मेरी बात सुने। ये किसी किताब में नहीं लिखा कि मौलानाओं का ठेका फजल रहमान ने लिया हुआ है। आलिम दीन बैठे उन्होंने बात की है और हमारा हक है अपनी बात रखना। जितनी बात करता है वो पापा जॉन्स के पिज़्ज़े की बात करता है, अगर कोई दीन की बात कर रहा है तो उसका तमाशा, मतलब क्या मौलाना के अलावा किसी के पास कोई नहीं बात कर सकता? बातें आलिम दीन आए उनको उनकी जवाब में जवाब दे रहे हैं। सियासी बात मैं करूँगा, सियासी जमात का मैं जवाब दूंगा उसको। मेरा मतलब है कि सिर्फ ठेका दे दिया फजल रहमान को, वही सिर्फ मौलवियों की बात कर सकता है? वो एजेंट है, वो मदरसे के बच्चों को खराब कर रहा है लाकर। देखिए मेरी बात सुने पूरी, मतलब ये किसी ने ठेका नहीं दिया कि मौलाना फजल रहमान के अलावा कोई आलिम दीन बात नहीं कर सकता। उन्होंने बात की है और सियासी बात के लिए मैं मौजूद हूँ, दीन की बात करने के लिए। हाँ सुनाइए, सियासी बात के लिए मैं मौजूद हूँ, वो सियासतदान नहीं है, वो अपनी बात करके चले। हाँ मुझसे जवाब, मैं हूँ ना इधर मौजूद हूँ। सियासत में नहीं लाना चाहिए। ये जो आपके साथ बैठ के उन्होंने बातें की कि आपके सियासत में ये किस तनाजुर में उसको देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। हम कहते हैं कि जो शख्स सियासत के लिए जमीयत उलमा इस्लाम का कोई वर्कर हो, बेशक आलिम दीन हो, मौलाना हो, हाफिज़ हो, कारी हो, अगर वो सियासत के लिए आ रहे हैं तो उन्हें सियासत का हक है। मौलाना फजल रहमान साहब को सियासत का हक है, अब्दुल गफूर हैदरी साहब को सियासत का हक है, हाफिज़ अब्दुल्ला को सियासत का हक है, मौलाना शिरानी को सियासत का हक है, क्योंकि सियासी पार्टी में है। कोई मना तो नहीं है कि कोई आलिम दीन है तो। लेकिन अगर कोई बच्चे घर वालों ने भेजे कुरान शरीफ पढ़ने के लिए, बच्चे भेजे हिफ्स करने के लिए, बच्चे भेजे हदीस पढ़ने के लिए, बच्चे भेजे किरात के लिए, और वहाँ से मदरसे में उन्हें बसों में बिठाकर छुट्टी वाले दिन आज जुमेरात को उन्हें ले जाकर रोड पर खड़ा कर दिया। घर वालों से क्या सब घर वालों से पूछा इन्होंने? मेरा मतलब है कि ये मैंने बताया हमारी पार्टी क्या है। ये मौलाना साहब भाई कौन मना कर रहे हैं? हम कहते हैं लेकिन जो एक बच्चा कोई कुरान शरीफ पढ़ने आया उसको आप मियाँ दनारे वजन के लिए सुना कर लेकर चले जाओ, ये नाजायज़ है। वो बच्चे हम सब के बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं। और दूसरी बात, दूसरा सवाल उनका जवाब पूरा रह गया।
दूसरा सवाल यही था इसके साथ कि क्या था? आप हाँ। कह रहे थे ना कि अब्दुल्ला हिसाब दे दे उनका एक मिनट हाँ हाँ हिसाब दे आप दे। बताइएगा जब दूसरा। उसका हाँ, हिसाब हाँ, आता है, जी, तो जी, आ नीचे गया। का हिसाब देना चाहिए नंबर एक। दूसरा एक मिनट दूसरा ये कि नेब ने कहा कि हम मौलाना से हिसाब देंगे, उन्होंने कहा हम GHQ के बाहर धरना देंगे, तो सब कुछ वापस हो गया। देखें अब सुन लें, मौलाना को एक एक अपनी प्रॉपर्टी का हिसाब देना पड़ेगा। ये हिसाब पाकिस्तान की कौम के पैसे का है। जैसे कि इमरान खान साहब से जब बनी गाला के मनी ट्रेल पूछा तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक एक रुपए का हिसाब दिया और सादिक अमीन कहलाए। मतलब इमरान खान ने ये नहीं कहा, उन दिनों हमारे धरने उरूज पे थे, हमने ये नहीं कहा था कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट पे धरना देंगे, हम नैब पे धरना देंगे, हमने जाके हिसाब दिया था। तो ये मौलाना साहब से अगर कोई हिसाब मांग रहा है तो भाई दे दो ना हिसाब जाकर, उस पर धरने से कैसे। और ये धरने शरने इशू नहीं है। बाकी मैं कहना चाहता हूँ, इनका जवाब पूरा दे दूँ मैं, इनका जवाब कि किसी को अगर इशू है किसी के पिज़्ज़े पे, किसी उस पे, तो जाके सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, नैब में दरख्वास्त दाखिल करे और जो भी जवाब मांगा जाएगा वहाँ दिया जाएगा। जवाब ना मैं ले सकता हूँ ना आप ले सकते हैं, सवाफती जवाब ले सकते हैं। अगर कोई इशू है जाइए पिटीशन दायर कीजिए, हाई कोर्ट में जाइए, नैब में जाइए। मैं कहता हूँ सबको जवाब देना चाहिए, हर चीज़ का जवाब देना चाहिए। आपने बताया कि किसी मदरसे के स्टूडेंट्स को लेके जाना, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के सामने कुछ मौलाना साहब, उम्मा साहब को लेके गए स्टूडेंट्स को धरना देके बैठे थे, तो क्या आप उसकी भी मजम्मत करेंगे कि वो भी अमल गलत था? और मौलाना साहब आप बताइए, क्या इस्लाम इजाजत देता है कि आप तंबाकू को जो इस तरीके से यूज करते रहे? मैं देता हूँ, मैं बता रहा हूँ। देखिए जी, बात यह है कि दीन इजाज़त नहीं देता किसी भी उस चीज़ की जो किसी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ की जाए। मैं कहना चाहता हूँ अगर कोई ज़बरदस्ती लाया गया हो, खा वो इस यूनिवर्सिटी का बच्चा हो या किसी मदरसे का बच्चा हो, किसी स्कूल का बच्चा हो, जो ज़बरदस्ती लाया गया हो ना, उसकी मैं दीन तो इजाज़त देता ही नहीं ना ज़बरदस्ती कराने की। किस चीज़ की करते हैं? 10 दफ़ा कर चुके हैं ये। देखिए मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, मौलाना बात की है तो मतलब हम समझते हैं बच्चे मदरसे के हों, स्कूल के हों, पाकिस्तान में इस वक्त ज़िम्मेदार बैठा हूँ और मैं उसकी मजम्मत करता हूँ मौलाना साहब की मौजूदगी में। अब आखिरी क्वेश्चन है। मदरसे के बच्चे जो है वो जबरदस्ती लेके जाते, लेकिन परसों तरसों जब आपकी रैली थी मजीद में, तो वहाँ पे हमने उन वर्कर्स से सवाल पूछा कि किस चीज़ की रैली, तो वो ये कहने लगे हम तो बिरयानी खाना है, हमें तो कुछ पता ही नहीं। तो क्या वो भी जबरदस्ती है? बात यह है कि जब आप जिस भी चैनल में होती हैं आप इसी तरीके से जाकर चीज़ें ढूंढ रही होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जलसे रैली में लोग आए थे, हज़ारों लोग थे और मैं जानता हूँ, सारी रिपोर्टिंग को भी जानता हूँ और सबको जानता हूँ। तो पीटीआई के झंडे उठाए हुए थे और फिर भी उन्होंने जवाब दिया। आप क्या समझते हैं जो आपके बोलने से मैं समझ रहा हूँ कि मजहब और सियासत को अलग अलग होना चाहिए? हाँ मैं बताता हूँ, बड़ा अच्छा आपने सीरियस सवाल किया है। हम बैठे हैं इशूज़ के ऊपर बात करने के लिए। मज़हब और सियासत को इस अंदाज़ में अलग होना चाहिए कि सियासत को मज़हब में नहीं डालना चाहिए और मज़हब को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई आलिम सियासत कर सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं होती, लेकिन उसका मज़हब का लिबादा ओढ़कर मदरसे को, मस्जिद को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शफकत का लास्ट क्वेश्चन। देखिए मैं समझता हूँ कि उनको बेहतर यह है कि वो आज मौलाना साहब इसराइल नामंजूर के साथ करप्शन नामंजूर रैली भी निकालें, मोदी नामंजूर रैली भी निकालें, इंडिया नामंजूर रैली भी निकालें। और मुझे उम्मीद है कि जैसे कि पहले इनके पार्टनर सफदर और मरियम गए थे, इस तरीके से मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब भी शायद आकर वहाँ कोई हम चाहते मज़ार कायद की तकद्दुस उसकी पामाली नहीं होनी चाहिए। सर मैं शफकत भाई लास्ट क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ कि इस पे अलग कर लेते हैं। मैं ब्रॉडशीट में तकरीबन 200 लोग हैं और मैं समझता हूँ कि ब्रॉडशीट में सबने कमीशन भी बना दिया एक, और इंशाल्लाह एक एक नाम को सामने लेकर आएंगे। ये एक नया पनामा लीक है, ब्रॉडशीट जो एक नया पनामा लीक है, हम चाहेंगे इंशाल्लाह सबको लेकर आएंगे। इस्लाम की रूह से ब्रॉडशीट में जिन जिनके नाम आए आपको कहेंगे उसके ऊपर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी इस्लाम की रूह से, बता दें। जिसमें भी मौलाना साहब क्वेश्चन को नहीं, देखिए मैं जवाब दे रहा हूँ, जब क्वेश्चन कीजिए मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं इधर मौजूद हूँ। बात यह है कि
براڈ شیٹ میں اسلام کی روح سے، سیاست کی روح سے، حکومت کی روح سے، ہر طریقے جو چور ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، پیپلز پارٹی کا ہے، پی ایم ایل این کا، جس پارٹی کا بھی ہے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ یہ مولانا صاحب انشاءاللہ یہ ہمارے اصلی سیاسی رہنما ہے. انشاءاللہ یہ آپ کو بتائیں گے کہ جو علماء کرام آپ کو گمراہ کر رہے ہیں انشاءاللہ سب کو ٹھیک کریں گے. اور برداشت کرنا سیکھیے. کچھ نئے لوگ اگر حق کی بات کریں برداشت کرنا سیکھیے.